کہتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے اچھا تحفہ اس کو اب گفٹ جو ہے اس کو حفاظتی ٹیکوں کا جو پیکج گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے فری آف کاسٹ ہے، تو وہ حکومت کی طرف سے تو اس بچے کا گفٹ ہے، لیکن اس کو انشور ہم ماں باپ نے اور فیملی نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اب 50 سال پرانا ہو گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج سے 50 برس پہلے 1974 میں یہ بیسک جو بیماریاں ہیں جن سے بہت سے بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں، زندگی بھر کی ڈسیبلٹیز ہو جاتی ہیں، ان کو ختم کرنے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اس وقت پوری دنیا میں، اور پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، پاکستان میں 12-13 بیماریاں ہیں جن کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا رائزنگ پاکستان میں اس ساری کہانی کو فیچر کیا جائے، اس لیے کہ پوری دنیا میں API یعنی ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن کے 50 سال سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور یونیسیف پاکستان آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ اس حوالے سے نوزائیدہ بچوں کی زندگیاں بچانے میں پیش ہے۔ آج اس سلسلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر سلمان علی موجود ہیں، جو کہ فوکل پرسن ہیں یونیسیف پاکستان کے آن امیونائزیشن۔ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پوری زندگی آپ کی بھی بچوں کے ساتھ گزری، جیسے ہمارے شو میں ہم بھی بچوں کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں، آپ بچوں کے ماہر ڈاکٹر، ماشاءاللہ آپ کا نام تو پوری دنیا میں ایک حوالہ ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو۔ تو تھوڑا سا ہمیں کہانی بتائیے کہ جی یہ آپ جب پیچھے مڑ کے ڈاکٹر صاحب 50 سال کو دیکھتے ہیں تو حفاظتی ٹیکوں کی ساری کہانی سے کتنا فرق پڑا، اور کتنی جانیں، میرا خیال ہے ملینز اینڈ ملینز آف ہیومن لائفز جو ہیں وہ بچی ہوں گی۔ بالکل، اس کا جو امپیکٹ ہے یہ تو میں اپنی پوری اس سلسلے میں پروفیشنل زندگی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب ہم نے چیچک کو دیکھا تھا، اسمال پاکس which used to be the commonest cause of death world wide، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے تھے کہ کافی لوگوں کے چہرے پہ چیچک کے نشان ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جو ابھی کافی لوگ کم ہو گئے ہیں۔ بالکل۔ تو چیچک جو ہے نا، اس کو ایریڈیکیٹ کیا بائی 1980، اٹ واز ایریڈیکیٹڈ تھرو امیونائزیشن، پوری دنیا میں اس کو ایریڈیکیٹ کیا گیا، اور اس کے وائرس کو ایریڈیکیٹ کیا گیا صرف یہ حفاظتی ٹیکہ سے۔ اور انسیڈنٹلی مجھے خود بھی چیچک کا ٹیکہ لگ چکا ہے، میں خود بھی ریسیپینٹس میں ہوں، میں بھی، تو اس لیے آپ بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جس نے پوری دنیا سے اس سکرج کو ختم کیا۔ اور اس وقت میں لاہور میں کنگ ایڈورڈ میں تھا، وہاں پہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل ہوتا تھا جس میں یہ چیچک کے مریض رکھے جاتے تھے، اور جب وہ چیچک ختم ہوا تو وہ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل بھی انہوں نے بند کر دیا پھر۔ سو دیٹ از اے گریٹ تھنگ۔ آئی ایم اے گریجویٹ آف کنگ ایڈورڈ، تو وی یوزڈ ٹو گو ٹو دی انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل دیئر۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ پولیو بالکل قریب ہے۔ ہاں، پولیو انشاءاللہ ابھی دی نیکسٹ وائرس وچ از ٹو بی ایریڈیکیٹڈ، یہ جو ہے پولیو ہے، اور ہم اس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ پولیو بھی ایریڈیکیٹ ہوگا۔ اس سے کئی جو 20 ملین ڈیتھس اینڈ ڈسیبلٹیز اس سے جو ہے نا پریونٹ ابھی تک ہو چکی ہیں، اور ان فیوچر دس ول بی ایریڈیکیٹڈ انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ آسان لفظوں میں پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد حکومت یہ فیسلٹی تو فری آف کاسٹ دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، اس کو انشور نہیں کریں گے، تو اس فیسلٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل یہی ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بچے کے لیے جو بیسٹ گفٹ ہے دیٹ از اس کو پریونٹ کیا جائے امیونائزیشن کے تھرو ان انفیکشس ڈیزیز سے۔ اب یہ جو میزلز ہے اور اس طرح کے جو دوسرے 12 انفیکشس ڈیزیز ہیں جن کے خلاف جو ہے نا امیونائزیشن ہوتی ہے، اس سے تشنج ہے، نمونیا ہے، مننجائٹس ہے۔ اب اس سے بچوں کی اموات ہم نے خود ہاسپٹلز میں دیکھے ہیں کہ بہت میزریبل کنڈیشن میں اموات ہوتی ہیں، گھروں میں اموات ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ کافی ملینز میں، اور پاکستان میں تو بہت زیادہ مورٹیلٹی اب بھی چل رہی ہے۔ تو لیکن جو امیونائزیشن کے تھرو جو پریونشن ہوئی ہے، اس میں یو سیو ملینز آف لائف۔ دیکھیں علاج میں اگر ایک بچے کا کرتا ہوں، میں ایک بچے کا کرتا ہوں، میں 10 بچوں کا کروں گا، 12 کا کروں گا بطور ایز اے کیوریٹو ڈاکٹر، بٹ ایز اے پریونشن جب آپ امیونائزیشن کریں گے تو آپ ملینز آف لائف سیو کریں گے۔ تو اس لیے میرے خیال میں بچے کے لیے جو بیسٹ گفٹ ہے ٹو سٹارٹ ود، جو امیونائزیشن پروگرام، جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور پیرنٹس کو ریگولر اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، اور جو فالو نہیں کرتے وہ انفارچونیٹلی پراپرلی ایجوکیٹ نہیں ہوتے اس بارے میں۔
سو میرے خیال میں اگر سارے پیرنٹس ایجوکیٹ ہوں تو نو بڈی وڈ مس امیونائزیشن، کیونکہ یہ تو بہت بڑی گفٹ ہے جو اپنے بچے کے لیے ہے، اور اگر اس کو ہم نے فالو نہیں کیا تو وی آر ڈوئنگ اے گریٹ انجسٹس ٹو دی چائلڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے ساتھ یونیسیف بالکل ہینڈ ان ہینڈ چل رہا ہے اور بڑا افیکٹو ایسے دور افتادہ علاقوں میں کام ہو رہا ہے کہ جہاں پہ پہنچنا، خاص طور پہ ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اگر بات کریں یا امیونائزیشن کی جو ٹیمز ہیں ان کی بات کریں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سینرجی، دس پارٹنرشپ آف گورنمنٹ آف پاکستان ود یونیسیف؟ آئی تھنک ہم نے یہ دیکھا ہے اوور دی ایئرز دس پارٹنرشپ ہیز گرون، اور اس میں ہم نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور کافی سارے دور افتادہ علاقوں میں نے دیکھا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، دور دور گاؤں میں امیونائزیشن سینٹر، اور وہاں پہ جو ورکر ہے وہ جا کے بچوں کو امیونائز کرتے ہیں، گھروں میں جا کے امیونائز کرتے ہیں. مطلب کوئی پاکستان کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ یہ نہ پہنچیں. اور آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو سب سے ہیلتھ میں بڑی قربانی دے رہے ہیں وہ ہمارے امیونائزیشن ورکرز دے رہے ہیں. بالکل کہ سارے ایڈورس سرکمسٹانسز میں بھی جاتے ہیں، کہیں برف بھی پڑی ہو، بارش بھی ہوئی ہو، بٹ دی ورکرز آر دیئر ٹو امیونائز دی چلڈرن. ایون شہادتیں بھی ہوئی، شہادتیں بھی بالکل ہوئی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑی قربانی تو انہوں نے دی ہے. سو میرے خیال میں یہ ایک جہاد ہے جو کہ حکومت لانچ کر رہی ہے اور یونیسیف کے تعاون سے، اور یہ جو ہے اس کو فالو کرنا اور ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کی لائفز کو سیو کرنا، اور بچوں کی جو شرح اموات کو ہم اسی طرح کم کر سکتے ہیں کہ ہماری جو شرح اموات، میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت 120 پر 1000 پہ تھی انفینٹ مورٹیلٹی. اب یہ انفینٹ مورٹیلٹی 120 پر 1000، یعنی ہر 1000 بچے، ہر 1000 بچوں میں سے 120 بچے وہ پہلا سالگرہ نہیں دیکھتے تھے، وہ فوت ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ ریٹ گر کے ابھی 56 پہ آیا ہے. سو مور دین دی امیونائزیشن کا اثر یہ ہوا ہے کہ تقریباً 50% سے زیادہ ہم نے انفینٹ مورٹیلٹی کو کم کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی اعداد و شمار ہمارے سامنے، لیکن میں اس کا ایک اور رخ یہ بھی دیکھ رہا ہوں جی ہاں کہ یہ تو وہ ہے نا کہ جو جان جن بچوں کی چلی گئی، جی ہاں، جو امیونائزیشن سے ان کی جو قوت مدافعت اور ان بیماریوں کے خلاف اولڈر ایج میں جا کے اس جنگ میں ان کو ہیلپ کرتی ہے. مثلا نمونیا ہے تو جان تو نہیں جاتی لیکن زندگی بھر کی ڈسیبلٹیز ہو گئی، یا ان کے لنگز جو ہیں وہ ویک ہو گئے، جو کہ اولڈر ایج میں جا کے ان کو پرابلم دے رہے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ دا نمبر کہ جو جانیں نہیں گئیں، لیکن جو ہیلتھ کے جو بینیفٹس ان کو اس امیونائزیشن سے ملے وہ تو انگنت ہے، وہ تو لاکھوں بالکل انگنت ہیں. آپ دیکھیں ڈسیبلٹیز دیکھیں نا، ایک تو مورٹیلٹی پریونٹ کی آپ نے، اموات پریونٹ کی، دوسری ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو کرپلڈ ہوتے ہیں بچے ان کو آپ نے پریونٹ کیا کہ ان کے لنگ ڈیمیج ہو گئے، وہ جو ہے نا ڈسیبل ہو جاتے ہیں. جو گردن توڑ بخار ہوا جس کو اور میننجائٹس ہوا تو آپ دیکھیں کہ وہ نیورولوجیکلی ڈسیبل ہو جاتا ہے، دماغ اس کا ڈسیبل ہو جاتا ہے. آپ پولیو کے ہم دیکھتے تھے کتنے لوگ ڈنڈوں پہ جو ہے نا وہ چلتے ہیں، بیچارے لنگڑاتے ہوئے چلتے ہیں، ڈسیبل ہوتے ہیں یا ویل چیئر پہ ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں ہم پریونٹ کرتے ہیں بائی امیونائزنگ دی چائلڈ. ان کا پورا اس کو ایک پروڈکٹیو ممبر آف دی سوسائٹی کے طور پہ ہم ایڈ کرتے ہیں، رادر دین کہ وہ ان ڈیزیز سے ڈسیبل ہو جائے اور سوسائٹی پہ ایک ڈسیبلڈ بندے کا برڈن ہو جائے جس کی کیئر جو ہے نا مزید آپ کو. تو یہ جو ہماری جو امیونائزیشن ہے یہ ایک بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، ناٹ اونلی ان دی ہیلتھ آف دی چلڈرن لیکن اکنامیکلی بھی دس از دی بیسٹ انویسٹمنٹ فار دی کنٹری. تو میرے خیال میں یہ ڈبل ایڈوانٹیج ہے اس میں. ان بیماریوں کا علاج کرنے پہ جتنا پیسہ چاہے انڈیویجول کا لگے چاہے سرکار کا لگ رہا ہو، لیکن اس ملک کا جو پیسہ اس علاج پہ لگنا ہے امیونائزیشن کی انویسٹمنٹ سے وہ بہت سا اکنامک بینیفٹ. بالکل اس کے اکنامک بینیفٹس، بلکہ یہ لینسٹ میں جو اس امیونائزیشن کے بارے میں جو آپ کے آرٹیکلز چھپے ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جیسے پاکستان ہے، ہمارے لیے امیونائزیشن بیسٹ انویسٹمنٹ ہے ترقی کے لیے، کہ ہم ایک ہیلتھی نیشن اور ایک ہیلتھی اکنامی اپنی جو ہے نا ایڈ کریں گے اپنے نیشن کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا میں ایک اور اینگل پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، بلکہ آپ کی رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ویکسینز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کئی بار بہت سے ابہام، بہت سے سوال آتے ہیں کہ اچھا بھی ان کی کوالٹی کیسی ہے، یہ کس ملک سے امپورٹ ہو رہی ہے، اس کا پہلے
ٹریک ریکارڈ اس ویکسین کا کیا ہے؟ جنرلی واٹ ڈو یو تھنک اس وقت حکومت پاکستان جو انسانی بیماریوں کے لیے یہ جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے اس کی پروڈکٹ کوالٹی کو آپ کہاں ریٹ کریں گے؟ ایکچولی جو پروڈکٹ کوالٹی ہے انٹرنیشنلی جو ہے نا اپرووڈ ہوتی ہیں اور یہ پورے ٹرائلز کے تھرو گزر کے پھر جا کے یہ اپروو ہوتی ہیں، اور جو ویکسین پاکستان میں لگ رہی ہے وہ انٹرنیشنلی سب جگہ وہی ویکسین لگ رہی ہے جو پاکستان میں لگ رہی ہے. اس لیے یہ ایسی ویکسین ہے جو کہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس کو پریپیئر کرے اور بغیر اپروول کے یہ آئے. یہ تو اتنے سارے انٹرنیشنل ایجنسیز اور ریگولیٹری اتھارٹیز پلس ٹرائلز ہوتی ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ جا کے اپروو ہوتی ہیں، پھر آپ اس ویکسین کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے جو کوئی ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے یہ جو ویکسینز ہیں یہ سب سے سیف ہیں، اس کی سیفٹی انشور ہوتی ہے تو پھر وہ پبلک میں آتی ہیں. آپ دیکھیں نا ملینز آف لائیوز آپ سیو کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کی ویکسین سیف ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں. سو دیئر فور پیرنٹس کو اس بارے میں کوئی وری نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ویکسین ساری سیف ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس نے مورٹیلٹی کو پریونٹ کرنا ہے، بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی ڈسیبلٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے. اور اس مائنر ریئیکشنز ہوتی ہے جیسے کوئی بخار ہوا، ٹیکے کی جگہ پہ درد ہوا، بٹ دے آر مائنر تھنگس، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی میجر اس کے ایسے ایڈورس ایونٹس نہیں ہے جس سے کہ پیرنٹس ڈر جائیں کہ جی اس سے جو ہے نا کوئی مسائل ہوں گے. اور یہ اویلیبل ہوتی ہیں ہر وقت، یہ نہیں کہ اچھا نہیں جی وہ ذرا ختم ہوئی ہوئی، آپ ذرا 2-3 دن بعد آ جانا، مطلب یہ انشور کرنا. یہ انشور ہے ہر ایمونائزیشن سینٹر پہ، ہر ای پی آئی سینٹر پہ یہ اویلیبل ہیں. اور جو ہمارے جو ای پی آئی کے ورکرز ہیں یہ سب جگہ اویلیبل ہوتے ہیں. بلکہ اس سلسلے میں میں ذکر کروں گا ڈاکٹر احمد قاضی صاحب کا جو فیڈرل ایمونائزیشن سینٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں. اب وہ انشور کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ورکرز ہیں یہ تقریباً سب جگہ چلے جائیں. اگر کہیں ویکسین کی شارٹیج ہو ان کو آپ رنگ کریں وہ فوراً ورکر پہنچ جاتا ہے. سو دیر از نو کویسچن کہ کوئی ویکسین جو ہے وہ شارٹ ہو. اور یہ ویسے ہم فلو میں کہہ جاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جناب فری آف کاسٹ، یہ ایکچولی فری آف کاسٹ ہے. آپ کو کسی امیونائزیشن پروگرام کے کسی ورکر کو ویکسینیشن کے کوئی پیسے نہیں دینے. اس لیے یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ نے انشور کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، ماشاءاللہ رب کی عنایت ہے، لیکن رب کی اس دین کی حفاظت کرنا صرف ڈاکٹروں یا صحت کے شعبے کی ذمہ داری نہیں ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی اپنی. بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ فری آف کاسٹ جب ہم کہتے ہیں نا تو لوگ اس کے کاسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم ایک کاسٹ مثلا 1.5 مہینے کے بچے کو آپ نے نمونیا اور اس کے جو ڈی پی ٹی وغیرہ لگانا ہے جو بڑی اہم ویکسینز ہیں، پولیو انٹرجیکٹیبل لگانا ہے، اب اس کی کاسٹ کو اگر آپ جمع کریں تو یہ تقریباً کوئی 20-21 ہزار روپے ایک ڈوز کی بنتی ہے، ایک خوراک، سنگل ڈوز. جی ایک بچے پہ 20 ہزار. ہاں اس کی جو اگر آپ انٹرنیشنلی اس کو خریدیں بازار سے خریدیں تو یہ کوئی 20 ہزار کی. اب کئی آتے ہیں پیرنٹس ہمارے پاس، نہیں جی ہم نے سرکاری ویکسین نہیں لگانا پرائیویٹ. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں. وہ جب بازار سے خریدیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس پہ تو 21 ہزار روپے لگ گئے. میں نے کہا جی اسی لیے تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فری آف کاسٹ اویل کریں، اور چیز وہی ہے. تو اسی لیے یہ جو فری آف کاسٹ لوگ نا اس کے کاسٹ کو سمجھتے نہیں ہے. اٹس ویری ایکسپینسو جو کہ حکومت فری میں دے رہی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے بگیسٹ گفٹ یو کین گیو ٹو یور چلڈرن. جیسا آپ نے کہا اب آپ ملٹیپل ڈوزز دیکھیں، اس میں ملٹیپل ڈوزز آپ نے اگر جو ہے نا 6 ڈوزز 6 دفعہ اس نے آنا ہے ویکسین لگانے کے لیے، تو اب آپ اس کی کاسٹ کیلکولیٹ کریں نا، یہ تو لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے ایک بچے کی ویکسین کی کاسٹ جو کہ حکومت فری میں لگوا رہی ہے. یعنی کہ پیدائش کے بعد پہلے جو 2 سال جو ہے اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں کہ جی کچھ کوئی چیز 1 مہینے بعد لگنی ہے، 3 مہینے بعد، وہ پورا ایک سکیڈول بنا ہوا ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد ماں باپ کو وہ سکیڈول دیا جاتا ہے. اس کو ٹوٹل اگر کیلکولیٹ کریں تو ایک بچے پہ لاکھوں روپے کی ویکسین لگتی ہے. بالکل ویری انٹرسٹنگ فیکٹ جس کا شاید ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں جی مفت چیز مل رہی ہو تو ڈاکٹر صاحب اس ملک میں ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. وہ یہ نا کہتے ہیں مفت آتا ہے تو برا کیا ہے. ہاں جی لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی کاسٹ ویلیو جب لوگ سمجھیں تو پھر اس کی قدر بھی آتی ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 10-12 روپے کی چیز ہے، وہ نہیں ہے. نہیں
جب آپ بازار سے جا کے خریدیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو اتنی کاسٹلی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، اور بچے کے لیے کتنی اہم ہے کہ اس نے بیماری کو پریونٹ کرنا. ڈیفینیٹلی کاسٹلی ہے تو پریونٹ ہی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ، یونیسیف پاکستان کا شکریہ کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہے. بالکل اور یہاں پہ ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے اس لیے کہ 50 سال مکمل ہو رہے ہیں امیونائزیشن کے، تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن گاوی یہ وہ ادارے ہیں کہ جنہوں نے حکومت پاکستان اور یونیسیف کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 20 سال میں تو بہت ہی اگریسولی اس کو ٹارگٹ کیا ہے اس مسئلے. بالکل یہ بہت ہی اگریسو ٹارگٹ کیا ہے، اور امیونائزیشن کوریج کو بہت بڑھایا ہے. بہت بڑھایا ہے کیونکہ پہلے امیونائزیشن کوریج 5-10% سے زیادہ نہیں تھی جب یہ EPI شروع ہوا تھا. اب یہ ماشاءاللہ 80% سے اوپر امیونائزیشن کوریج چلی گئی ہے. اور جنرلی یہ ہے کہ آپ کی 80-90% کوریج ہو تو پھر یہ جو انسیڈنسز آف انفیکشس ڈیزیزز یہ پھر ہوتے نہیں ہیں اس کنٹری میں. آئی تھنک درمیان میں جو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈکلائن آیا، وی ڈکلائن ٹو اراؤنڈ 56%. اب وہ دوبارہ سے وی آر پکنگ اپ وہ کووڈ کے ڈپ کے بعد. سو انشاءاللہ میرے خیال میں وی ول ڈو دیز تھنگز، اور انشاءاللہ ہمارے جو بچوں کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، پلس دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسکول کے ٹیچرز ہیں، اور ایون کمیونٹی لیڈرز ہیں، ان سب کا پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ پروموٹ کریں اس کو، اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے پیرنٹس کو کنونس کریں کہ وہ یہ امیونائزیشن شیڈول کو فالو کریں اور ان کو حفاظتی ٹیکہ لگا کے ان کو پروٹیکٹ کریں. خاص طور پہ ہمارے علماء جو ہیں، علماء بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے کے اندر ان ایشوز کو اٹھائیں اور رہنمائی کریں. بالکل بالکل. نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ علماء نے بڑے ہیلپ کی ہے، اور کافی سارے مساجد میں اگر علماء اعلان کریں تو لوگ فالو کرتے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں وہ بڑے امپورٹنٹ ممبرز ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کو اور آپ کے سارے کولیگز کو 50 ایئرز ایک طرح سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. بالکل سیلیبریٹ کرنا ہے. سیلیبریٹ کرنا ہے تو 50 ایئرز آف امیونائزیشن ان دی ورلڈ بہت بہت مبارک ہو، اینڈ کیپ اپ دی گڈ ورک. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر حمیرہ قریشی سے آپ کی ملاقات کروانی ہے، جو کہ اگین آج تو ڈاکٹرز اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں بس نہ پوچھے میں کیسے گزارا کر رہا ہوں. بس ایک اور ڈاکٹر صاحبہ آ رہی ہیں، اب ذرا ان سے بھی میں نے ایسی پڑھی لکھی باتیں کرنی ہے، تو رہیے میرے ساتھ، ابھی ملتے ہیں.